وعلى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مشکات المصابیح حدیث پاک. آج درس ہے، یہ باب چل رہا ہے باب الکبائر و علامات النفاق، کبیرہ گناہوں کا باب اور منافقت کی، نفاق کی علامات کا بیان چل رہا ہے. یہ باب چل رہا ہے. آج ہے الفصل الثانی. ہر باب میں 3 فصل ہوتی ہے. تو پہلی فصل کا درس آپ نے سنا تھا. آج ہے دوسری فصل. ان صفوان بن عسال قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، کہ ہم کو اس نبی کے پاس لے کر کے چلو. یعنی ایک یہودی نے دوسرے یہودی دوست سے کہا یہ جو نبی جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے ان کے پاس لے کر کے چلو. اس حدیث کے راوی صفوان بن عسال یہ ایسے صحابی ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے اور قبیلے مراد بنی مراد سے ان کا تعلق تھا. یعنی بنی مراد یہ وہ قبیلہ ہیں جو اویس قرنی کا قبیلہ تھا، وہاں سے تھے. تو اس حدیث کی یہ روایت کرتے ہیں. یہ حضور کے ساتھ بڑی صحبت پائی انہوں نے. حضور کے ساتھ 12 غزوات میں شریک بھی اور بہت ساری حدیثیں بھی انہوں نے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہودی نہیں، حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے کہا اپنے دوست سے کہ اذهب بنا الى هذا النبی، ہم کو اس نبی کے پاس لے کر چلو. تو فقال له صاحبه لا تقل نبی انه لو سمعك لكان له 4 اعین. تو اس کے یہودی دوست نے کہا اپنے دوست سے کہ لا تقل نبی، ان کو نبی نہ کہو، ان کو نبی نہ کہو، اس لیے کہ اگر یہ تمہاری بات سن لیں گے کہ یہودی ہم کو نبی کہتے ہیں تو ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ بہت ان کو خوشی ہوگی. اگر ہم خود ان کو، چونکہ یہودی تو حضور کو اپنا نبی مانتے نہیں تھے، تو یہودی اپنے دوست سے سمجھا رہا ہے کہ اگر تم خود ان کو نبی کہو گے تو پھر جب یہ سنیں گے کہ یہودی بھی ہم کو نبی کہتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوگی کہ دیکھو نا ہماری نبوت کو یہودی بھی مانتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں لفظ ہے لکان لہو 4 اعین، کہ ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی، ایک کنایہ ہے کہ بہت زیادہ خوشی ہونے سے جب انسان کو یہ خوشی کی چیز زیادہ ملتی ہے نا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے. ایک کنایہ کیا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ ان کو بے انتہا خوشی ہوگی اس بات سے کہ ہم کو یہودی بھی اپنا نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں. تو اس لیے اس نے اپنے ساتھی سے منع کیا کہ ان کو نبی نہ کہو. بہرحال یہودی بڑے شریر قوم تھی، بڑی بدماش قوم. فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دونوں یہودی حضور السلام کی بارگاہ میں آئے. فَسَأَلَاهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، انہوں نے حضور سے روشن نشانیوں کے بارے میں سوال کیا کہ بتائیے کہ روشن نشانیاں کیا ہیں. روشن نشانیوں سے مراد یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 9 معجزات تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، یا تو کچھ اور تھا. بہرحال وہ قرآن عظیم 9 معجزات کا ذکر بھی اللہ نے پاک نے کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. تو وہی پوچھنا چاہتے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جواب دیا. انہوں نے پوچھا تھا 9 نشانیاں بتائیں، تو میرے آقا نے جواب 10 کا دیا. 10 کا دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا پہلی چیز کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ بنیادی چیز ہے. اور ہر جگہ آپ درس میں سنتے آ رہے ایمان کی باب میں آپ نے سنا ہر جگہ شرک باللہ کی نفی کی گئی. سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز عقید توحید ہے. یہ فرسٹ نمبر پر ہے. چونکہ یہودی جو ہے نا یہ مشرک بھی ہیں، صرف اہل کتاب نہیں، انہوں نے اپنا ایمان برباد کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے. اور قرآن عظیم نے فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
اللہ کو بیٹا مان کر اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بیٹا تسلیم کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یاد رکھنا۔ تو یہودی چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ جو ہے نا زندہ ہوئے تھے تو ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو منع کیا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، یہ پہلی نشانی ہے، روشن نشانی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ولا تسرقوا، چوری نہ کرنا، چونکہ بات چل رہی کبیرہ گناہوں کی، تو کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر فرمایا کہ چوری نہ کرنا، ولا تزنوا، زناکاری نہ کرنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی نفس کو قتل مت کرنا، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرنا، الا بالحق، ہاں اگر اسلام قتل کرنے کی اجازت دے، مثلا قصاص میں کسی کو قتل کرنے کا حکم دے یا کسی پر حد جاری کرنا ہو، سزا دینا ہو، تو وہ ناحق قتل نہیں ہو، حق کے ساتھ قتل ہے، اس کی اجازت ہے، باقی ناحق کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ولا تمشوا ببرج الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کسی بے قصور کو کسی حاکم کے پاس لے کر نہ جاؤں کہ اس کو قتل کرے، یعنی بلا مطلب کوئی بیچارہ بے قصور ہے اور حاکم کے پاس شکایت لگا دو کہ فلاں نے وہ جرم کیا ہے، اور حاکم جو ہے نا اس کو قتل کرا دے، بادشاہ قتل کرا دے، جیسا کہ یہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا کام بھی مت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تسحروا، جادو نہ کرنا، ولا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، ولا تقذفوا محصنا، کسی پاک باز پاک دامن خاتون کو زنا کی تہمت بھی مت لگانا، ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر کے مت جانا، بھاگ مت جانا، پیٹھ پھیر کر کے جنگ کے دن بھاگنا نہیں۔ خاصتاً الیہود اللہ تعدوا فی السبت، وعلیکم خاصتاً الیہود اللہ تعتدوا فی السبت، فرمایا میرے آقا نے کہ اور اے یہودیوں خاص کر تم پر ایک چیز اور لازم ہے کہ سنیچر کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا، یعنی میرے آقا نے 9 بتایا، انہوں نے پوچھا تھا کہ روشن 9 پوچھا تھا روشن نشانیاں، سرکار نے انہیں بتایا 10، تو 9 وہ احکام بتائے جو ہر دین میں مطلب حکم تھا، اس کا ہر دین کا یہ حکم تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے شرک کرنا یہ بھی ہر دین میں حرام تھا، گناہ تھا، چوری کرنا، زنا کرنا، ہر مذہب کے احکام تھے یہ، تو بتایا کہ 9 تو یہ جو ہر مذہب کے احکام تھے، لیکن 10ویں چیز میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اے یہودیوں خاص کر تم پر لازم ہے، ہر دین کا حکم نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ سنیچر کے بارے میں حد سے مت بڑھنا، چونکہ یہودیوں کے دین میں سنیچر کو شکار کرنا حرام تھا، وہ ان کی عبادت کا دن تھا، تو اسی وجہ سے قرآن عظیم میں ہے کہ یہ قوم نے جو ہے نا سنیچر کو ہیلے بہانے سے شکار کیا تو اللہ نے ان کی صورتیں چینج کر دی، بندر اور سور بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا، تو یہ صرف حکم یہودیوں کے لیے تھا، چونکہ اب جو ہے نا سارے دین جب اسلام آیا تو سارے دین منسوخ ہو گئے، اور یہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی ممانعت خود ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی توریت میں، اب چونکہ جب قرآن آیا تو توریت کے سارے احکام منسوخ ہو گئے، تو ان کا جو حکم تھا سنیچر کے دن شکار کرنا کا وہ بھی کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، لیکن میرے آقا نے ان کے یہودیوں کی تعلیم کے مطابق یہ بات فرمائی کہ تمہاری کتاب میں یہ ہے کہ سنیچر کو شکار حد سے تجاوز نہ کرنا، تو قالا راوی کہتے ہیں کہ فقبلا یدیہ ورجلیہ، تو انہوں نے جب حضور کی آواز سنی 10 نشانیاں سرکار نے بتائی، اتنا متاثر ہوئے کہ ان دونوں نے حضور کے مبارک ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا، چوما، یہ سرکار کے ہاتھ پاؤں بھی چومنے لگے، ٹھیک ہے نا، وقالا، اور کہنے لگے وہ یہودی دونوں، نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے جو بات بتائی ہے نبی ہی کی شان ہے، ایسی بات بتا سکتا، وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قال فما یمنعک ان تتبعونی، اے یہودیوں جب تم اس بات کو جان چکے ہو، گواہی بھی دے رہے ہو کہ ہم نبی ہیں، تو کیا چیز تمہیں رکاوٹ بڑھ رہی کہ تم میری پیروی کرو، پھر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جب تم یہ بات مان رہے ہو کہ میں نبی ہوں، تو
تو چاہیے کہ تم میری نبوت کو مانو، میری پیروی کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ کیا چیز ہے ایسی کہ جو تم مجھے نبی نہیں مانتے ہو، میری پیروی کرنے سے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تو قالا، انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ یزال من ذریتہ نبی، کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ کوئی نبی رہے۔ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ کوئی نبی رہے۔ اِنَّا نَخَافُ، اور ہمیں اندیشہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے، اس لیے ہم آپ کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا یہودی، دیکھیں اتنے شیطان ہیں، ابھی انہوں نے یہ اقرار کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھو کہ نبی پر جھوٹ کیسے باندھتے ہیں، وہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت باقی رہے، کوئی نہ کوئی نبی رہے، اور حضرت داؤد کی دعا قبول ہوئی، اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، ہمیشہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی رہے گا، اور عام جو نبی ہیں یہ بنی اسرائیل کے نہیں، یہ تو بنی اسماعیل کے نبی ہیں، یہ تو بنی اسماعیل کے نبی ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جھوٹا بہانہ، یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے نہ لانا پڑے ان کو حضرت داؤد پیغمبر پر انہوں نے تہمت لگا دی، انہوں نے ایسی دعا کی تھی۔ حضرت داؤد نے کبھی ایسے دعا کی ہی نہیں، کیونکہ تمام پیغمبروں نے حضور کی نبوت کی بشارت دی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور خود ایمان رکھتے تھے۔ حضرت داؤد بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوں گے، بنی اسماعیل میں ہوں گے، اولاد ابراہیم میں ہوں گے، بنی اسرائیل میں نہیں ہوں گے۔ ہر نبی کو پتا تھا، تو حضرت داؤد یہ دعا کیسے کر سکتے تھے کہ جب ان کو پتا تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئیں گے اور بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بنی اسرائیل میں نبوت نہیں رہے گی، تو حضرت داؤد وہ دعا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور خود جب بشارت دے رہے ہیں کہ آخری نبی حضرت ابراہیم کے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے آنے والے ہیں، تو یہ انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ بتایا کہ دیکھو مطلب کتنی شریر قوم ہے یہ یہود کی، ابھی اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی حضور کی چوم رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر بعد میں انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یار وہ تو نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہیں۔ اور یہودی اس وجہ سے بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ یہ جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے نا، یہ مشرکوں کے نبی ہیں، صرف بس عرب کے، ہم بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ مشرکوں کے نبی ہیں، صرف انہی کی طرف آئے ہیں، لہٰذا ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو حضور السلام کی شان یہ ہے۔ بہرحال اس باب میں اس فصل میں 2 حدیثیں رہتی ہیں، وقت پورا ہو گیا، آج میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہے پھر آئندہ آپ کو ہم حدیث کا درس سنائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام